ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو اسلامی تاریخ کا چمتکار ہے۔ ایک ایسی ندی جو صدیوں سے بغیر رکے بہہ رہی تھی لیکن ایک دن رک گئی۔ کیونکہ اللہ کے ایک نیک بندے نے وہاں کے ظلم کو روک دیا اور پھر صرف ایک خط نے اس دریا کو چلا دیا۔ جی ہاں، صرف ایک خط نے دریا کو اللہ کی طرف موڑ دیا۔ یہ کہانی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی، اللہ کے اس بندے کی جس کی آواز سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ چلیے چلتے ہیں اس دور میں جب اسلامک حکومت دھیرے دھیرے پھیل رہی تھی۔ مصر ایک نیا علاقہ تھا جو اسلام کے سائے میں آیا تھا۔ وہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے لیکن ایک اندھی رسم کے غلام تھے۔ ہر سال جب گرمی بڑھتی دریا نیل کا پانی کم ہو جاتا۔ لوگ ڈر جاتے کہ اگر پانی نہ آیا تو کھیت سوکھ جائیں گے، لوگ بھوکوں مریں گے۔ اور اس ڈر کو شانت کرنے کے لیے وہ کرتے تھے ایک بے حد خوفناک کام۔ ہر سال ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو سجا کر زندہ دریا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ ہاں، ایک معصوم جان، ایک ماں کی بیٹی، ایک انسان، اسے دریا کے حوالے کر دیا جاتا تھا، بس اس امید سے کہ نیل بہہ اٹھے گا۔ کون سا دھرم، کون سی انسانیت یہ منظور کرتی ہے؟ جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ مصر کے گورنر بنے تو انہوں نے اس وحشیانہ رسم کو فوراً بند کر دیا۔ انہوں نے کہا، اسلام قربانی چاہتا ہے لیکن انسانوں کی نہیں بلکہ نیت کی، ارادے کی اور توکل کی، توکل یعنی اللہ پہ بھروسے کی۔ لوگوں نے کہا، اگر ہم یہ رسم نہیں کریں گے تو دریا نہیں بہے گا اور ہم مر جائیں گے۔ عمرو بن عاص نے کہا، اب تم دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ لیکن اگلا سال آیا، گرمی بڑھی اور واقعی دریا نیل رک گئی۔ اب لوگوں نے دنگا مچایا، ہمیں ہماری پرانی رسم لوٹاؤ، لڑکی بہاؤ، پانی لاؤ۔ اب عمرو بن عاص پریشان ہوئے۔ انہوں نے سیدھا خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا۔ خط میں کیا لکھا؟ یا امیر المومنین، دریائے نیل نہیں بہہ رہا ہے، لوگ پھر سے وہی پرانی رسم کرنا چاہتے ہیں، کیا کیا جائے؟ اب حضرت عمر وہ شخص ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضرت عمر نے خط پڑھا، ایک لمحہ سوچا، پھر مسکرائے اور انہوں نے ایک دوسرا خط لکھا۔ لیکن یہ خط کسی انسان کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ خط دریائے نیل کے نام تھا۔ خط میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو پھر رک جا،
اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو میں امیر المومنین عمر کی طرف سے حکم دیتا ہوں تو بہ۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ دریا کو خط لکھا جا سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک خط تھا؟ نہیں، یہ تھا یقین کا پیغام، یہ تھا توکل کی طاقت، یعنی اللہ پر یقین کی طاقت، یہ تھا اس بندے کو اللہ سے رشتہ جو ہر چیز کو اسی کی طرف موڑ دیتا تھا۔ خط مصر پہنچا۔ عمرو بن عاص نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، تم سب کی مانگ تھی کہ دریا کو لڑکی دو، لیکن میں تمہیں دیتا ہوں ایک خلیفہ کا پیغام۔ انہوں نے وہ خط دریا میں پھینک دیا۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا، ساری نظریں دریا پر، اور پھر کچھ ہی گھنٹوں کے اندر دریائے نیل تیز رفتار سے بہنا شروع ہو گیا۔ ہاں، وہی دریا جو ایک لڑکی کے بنا نہیں چلتا تھا، نہیں بہتا تھا، اب صرف اللہ والے کے یقین سے بہہ چلا۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بہت سے لوگوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کہانی کوئی داستان نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ تلوار چلائی، نہ طاقت دکھائی، صرف اللہ کا یقین دکھایا۔ آج ہمیں بھی یہی سبق چاہیے۔ ہم رسموں کے نہیں، اللہ کے بندے بنیں۔ ہم ڈر کے نہیں، یقین کے سہارے جئیں، کیونکہ جب توکل صحیح ہوگا، سچا ہوگا، تو دریا بھی خط پڑھ کر بہنے لگے گا۔ اگر تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو تمہیں دنیا کی کسی رسم، ڈر یا طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا ایک اشارہ بند دریا کو بھی چلا سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔